السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان جو آنے والا ہے، اس میں ہم کس طرح سے تراویح پڑھیں، کس طریقے سے کیسی عبادت کریں، اس سے متعلق حضرت مولانا امین صاحب آپ کے سامنے ایک اہم پیغام فرمائیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیو، ماہ رمضان کی آمد ہے جو اللہ کی طرف سے امت کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو اپنے بندوں کے لیے مغفرت کا اور بخشش کا ذریعہ بنایا ہے اور اپنے بندوں کے لیے تربیت کا مہینہ بنایا ہے، جس مہینے کی فرض نمازوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے کہ آدمی ایک فرض پڑھ لے رمضان میں تو 70 بار پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور نفل پڑھتا ہے تو فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے صبح سے شام تک رحمتیں برستے رہتی ہیں، جیسے بارش کے قطرات برستے ہیں ایسے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اس لیے بھائیوں، آنے والے مہینے کی ہم پوری قدر کرنے کی فکر فرمائیں۔ حالات جو بھی ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہر حال میں ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی فکر کرے۔ جذبات ہم سب کے ہیں اور ہونا چاہیے، اللہ کا فضل احسان ہے کہ ہمارے جذبات یہ ہم مسجدوں میں جائیں، اعمال کریں، نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، لیکن کبھی کبھی جذبات کو ختم کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ مسلمان، اس کا نام ہی ہے تابعداری کرنے والا، جذبات کو مارنے والا۔ اس وقت مفتیان کرام کی طرف سے، علماء کی طرف سے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے جو قرآن سنت کی روشنی میں بتلا رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں ہم ماہ رمضان میں جس طرح انتظامیہ اور پرشاسن ہمیں بتلا رہا ہے اس کے مطابق اوقات گزارے، نمازیں پڑھیں، کہ جیسے بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ ہم نمازیں اپنے گھروں میں ہی پڑھیں اور اپنے گھروں میں ہی رہیں، گھروں میں اعمال کریں۔ یہ بات حدیث پاک میں بھی ہے۔ وبائی امراض کے زمانے میں حکم یہ ہے کہ آدمی اپنے مقام پر ہی رہے، باہر نہ جائے۔ اس لیے اس وقت میں ہم گھروں میں رہنے کی فکر کریں، اور بھائی گھر میں رہتے ہوئے اعمال کی فکر کریں۔ اب دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ وقت گزارے کے لیے کبھی لوڈو کھیلا جا رہا ہے، کبھی کوئی اور گیم کھیلے جا رہے ہیں۔ یہ حالات اور وقت اللہ کو راضی کرنے کا ہے، اللہ کو منوانے کا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ ہم ان اوقات کو اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں۔ ماہ رمضان میں تراویح بھی ہمیں گھروں میں ہی پڑھنی ہے، جیسا کہ حکم دیا جا رہا ہے، بات کہی جا رہی ہے علماء کی طرف سے بھی اور پرشاسن کی طرف سے بھی۔ نماز اپنے گھروں میں پڑھیں، جتنے لوگ 4-5 جو بھی ہے مسجد میں جو پڑھیں گے بس وہ پڑھیں گے۔ اگر ہم کو جانے کا موقع نہیں مل رہا ہے کہ آپ کی نیت ہے، خواہش ہے، لیکن حالات جانے کے نہیں ہیں، آپ صبر کرو گے تو اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ماہ رمضان میں لوگ تراویح سے متعلق انتہائی بے چین ہیں کہ کوئی حافظ ملے ہمیں، یا کہیں سے ہم حافظ کو لے کر آئے یا کہیں جا کر پڑھے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو حافظ قرآن کہیں نہیں مل رہا ہے، سننے کا موقع نہیں مل رہا ہے، تو آپ اس پر صبر سے کام کریں، اللہ آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس تراویح کو نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ تراویح ہمیں پڑھنی ہے، تراویح گھر میں پڑھیں۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں 10 صورتیں یاد نہیں ہیں، کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ 10 صورتیں آنا ہی ضروری نہیں۔ اگر آپ کو 4 صورتیں یاد ہے اور 2 ہی صورتیں اچھی طرح یاد ہے تو انہیں 2 صورتوں میں آپ پورے 20 رکعت پڑھ لیجئے اپنے گھر میں، گھر والوں کے ساتھ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آڈیو میں 10 صورتیں آپ کو اطمینان کے ساتھ پڑھ کے سنائی جائیں گی، آپ اس کو بار بار سنیں اور سن کر اس کو اپنی نمازوں میں دہرائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔